بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد برطانیہ میں ایک مجمع سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا جس میں علم کی روح، خشیت، انابت، تواضع، سادگی، عمل، تقوی اور امت کے لیے تڑپنے کی امنگ پوری توانائی کے ساتھ جلوگر تھی۔ آج چار دانگ عالم میں حضرت مولانا کا جو فیض پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اس کا ذریعہ تنہا حروف و نقوش کا علم نہیں ہے، بلکہ یہ اثر پذیری اور قبولیت در حقیقت اس سوز دروں اور گداز قلب کا نتیجہ ہے جو رات کی تنہائیوں میں اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا کو عطا فرمایا تھا، اور یہ دولت اللہ والوں کی نیاز مندانہ صحبت و معیت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سارے علوم حاصل کرنے کے بعد اصلاح نفس اور تزکیہ باطن کے لیے حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری، حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب الہ آبادی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب بھوپالی اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمہم اللہ جیسے بزرگان دین اور اکابر اولیاء اللہ کی خدمت میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوئے اور ان سے مسلسل اکتساب فیض کرتے رہے، جس کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو ایسا صیقل کیا اور ایسی جلا بخشی کہ اس کی روشنی سے سارا عالم جگمگا اٹھا۔ اس لیے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ حروف و نقوش پر اترانے اور علم پر گھمنڈ کرنے کے بجائے مجاہدہ نفس اور اصلاح باطن کے لیے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے۔ جب وہ اللہ والا علم کو صیقل کرتا ہے اور اسے جلا بخشتا ہے، تب اللہ تعالیٰ ایسے علم کی خوشبو سے ساری دنیا کو معطر کر دیتا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے جو ہمیں حضرت مولانا کی زندگی سے حاصل ہوا، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے کام کی بات ہے کہ حصول علم کے ساتھ اگر کسی اللہ والے سے تعلق قائم کر کے نفس اور باطن کا تزکیہ نہ کیا جائے تو علم میں برکت نہیں ہوتی۔